تاریخ میں ایک مشہور واقعہ درج ہے جب خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام شہری سے تنازع ہو گیا۔ فیصلہ کرانے کے لیے دونوں قاضی کے پاس پہنچے۔ قاضی نے خلیفہ کی عزت میں کھڑے ہونے کی کوشش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھڑک دیا اور کہا یہ تمہاری پہلی ناانصافی ہے۔ پھر وہ اپنے مخالف فریق کے ساتھ برابر میں بیٹھ گئے، یہ سکھاتے ہوئے کہ انصاف کی نظر میں حاکم اور محکوم برابر ہوتے ہیں۔ سچا انصاف تب شروع ہوتا ہے جب اقتدار قانون کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ 1 سال قبل پاکستان کے آئین میں 26ویں آئینی ترمیم حکومت اور عدلیہ کے درمیان طاقت کے توازن کو از سر نو تشکیل دیا گیا۔ حکومت نے اسے تاریخی جمہوری اصلاح قرار دیا جبکہ اپوزیشن نے اسے قانون کی حکمرانی کے لیے مہلک ضرب کہا۔ اب جبکہ اس کو 1 سال گزر چکا ہے، سوال یہ ہے کہ حقیقت میں کیا تبدیل ہوا؟ کیا پاکستان نے ایک زیادہ آزادانہ انصاف کا نظام حاصل کیا یا اس نے وہ آزادی بھی کھو دی جو عدلیہ کو اہم بناتی تھی؟ آئیں سیاسی بیانوں سے ہٹ کر اس تاریخی آئینی تبدیلی کی حقیقی فوائد اور نقصانات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم پاکستان میں عدلیہ اور پارلیمان کے درمیان کشیدگی کا نتیجہ تھی۔ اس تبدیلی کے حامیوں کا موقف تھا کہ سپریم کورٹ بہت زیادہ طاقتور ہو چکی ہے اور اپنے از خود نوٹس کے اختیار یعنی خود مقدمات شروع کرنے کی صلاحیت کو عدالت منتخب حکومت کے مخصوص دائرہ کار میں مداخلت کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ حکومت کا سرکاری مقصد پارلیمان کی بالادستی کو بحال کرنا تھا جسے وہ جمہوریت کا سنگ بنیاد قرار دیتے ہیں، اور عدلیہ میں شفافیت لانا تھا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ ترمیم کا مقصد کنٹرول نہیں بلکہ توازن قائم کرنا ہے۔ تو اکتوبر 2024 میں منظور ہونے والی اس ترمیم نے در حقیقت میں کیا کیا؟ نمبر 1، اس نے چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کا طریقہ کار مکمل طور پر تبدیل کیا۔ سب سے سینئر جج کے خود بخود اعلیٰ ترین عہدہ سنبھالنے کے درینہ روایت ختم کر دی گئی۔ اب ایک مخصوص پارلیمانی کمیٹی 3 سب سے سینئر ججز میں سے ایک کو چیف جسٹس نامزد کرتی ہے۔ نمبر 2، اس نے سپریم کورٹ سے اس کا طاقتور از خود نوٹس کا اختیار چھین لیا جو انسانی حقوق سے لے کر بدعنوانی تک ہر معاملے سے نمٹنے کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ نمبر 3، اس نے چیف جسٹس کے لیے عمر میں قطع نظر 3 سال کی مقررہ مدت متعارف کروائی۔ حامیوں کا دعویٰ تھا کہ اس سے نئی توانائی آئے گی جبکہ ناقدین اسے بعض بااثر ججز کے کیریئر کو محدود کرنے کا ایک طریقہ سمجھا۔ 1 سال گزرنے کے باوجود اب بھی حالات واضح طور پر مطمئن نظر نہیں آئے۔ حکومت کا موقف ہے کہ یہ ترمیم منتخب نمائندوں کو بااختیار بناتی ہے اور عدلیہ میں انتہائی ضروری احتساب لائی ہے، لیکن ناقدین بامشمول انٹرنیشنل کمیشنز اور پاکستان بار ایسوسی ایشنز ایک تباہ کن فیصلہ سناتے ہیں۔ وہ اسے عدالتی آزادی پر براہ راست حملہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا خوف یہ ہے کہ اب ججوں کا انتخاب قانونی مہارت کی بجائے سیاسی وفاداری کی بنیاد پر کیا جائے گا، جس سے وہ حکومت کے مرہون منت ہو جائیں گے اور پورے نظام انصاف پر عوامی اعتماد ختم ہو جائے گا۔ یہ صرف نظریاتی بات نہیں، نئے قوانین کے تحت پہلی تعیناتی کے ساتھ ہی سینیورٹی کا اصول باضابطہ طور پر توڑ دیا گیا، سب سے سینئر جج کو نظر انداز کیا گیا اور نئی پارلیمانی کمیٹی نے تیسرے سینئر جج جسٹس یحییٰ افریدی کو نیا چیف جسٹس منتخب کیا۔ در اثناء یہ ترمیم خود قانونی مخمصے میں لٹکی ہوئی ہے۔ اس کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرنے کے لیے درجنوں درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں۔ اس صورتحال نے ایک قانونی تضاد بھی پیدا کر دیا کیونکہ جس بینچ کو ترمیم کی آئینی حیثیت پر فیصلہ کرنا ہے وہ خود اسی ترمیم کے تحت تشکیل دیا گیا۔ تو کیا حاصل ہوا؟ حامی آپ کو بتائیں گے کہ ایک ایسا نظام جو عوام کے سامنے زیادہ جواب دہ ہے، جہاں پارلیمان بالادست ہے، لیکن ناقدین کہیں گے جو کچھ بھی حاصل ہوا وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو کھو دیا گیا۔ ایک ایسی عدلیہ جس کی آزادی اب شدید طور پر متاثر ہوئی ہے۔ 26ویں ترمیم نے بلا شبہ پاکستان کے جمہوری نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ آیا یہ نیا نقشہ ایک مضبوط قوم کی طرف لے جاتا ہے یا ایک زیادہ نازک قوم کی طرف؟ یہ اب بھی ایک اہم غیر جوابی سوال ہے۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ 26ویں ترمیم نے پاکستان کی جمہوریت کو مضبوط کیا یا کمزور؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ تجزیہ مفید لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور قلب فیصل کو سبسکرائب کریں۔
تاکہ آپ پاکستان کو شکل دینے والے مسائل پر مزید گہری ویڈیوز دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔